بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ بایولوجی چیپٹر نمبر 24 ایوولوشن کے اندر آج ہم ایوولوشن آف یوکریاٹک سیلز کے بارے میں بات کریں گے. مطلب یوکریاٹس پروکریاٹس سے کس طرح ڈیولپ ہوئے ہیں. ایوولوشن آف یوکریاٹس فرام پروکیریاٹس. صحیح. سو آپ کو اس چیز کا تو آئیڈیا ہوگا کہ مطلب یوکریاٹس کیا ہوتے ہیں اور پروکریاٹس کون سے ہوتے ہیں. سو یوکریاٹس وہ سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ ہیو مطلب ٹرو نیوکلیس, سیلز ود ٹرو نیوکلیس, ٹھیک. جبکہ پروکریاٹس کے مراد سیلز وداؤٹ نیوکلیس. اور پھر ان میں اور بھی کافی ڈفرینسز ہوتے ہیں. مطلب جو یوکریاٹس ہوتے ہیں دے ہیو آرگنیلیز, صحیح, دے ہیو مطلب آرگنیلیز کے علاوہ مطلب دے ہیو کمپلیکسٹی, کہہ لیں کمپلیکسٹی ہوتی ہے ان کے سیلولر اسٹرکچر کے اندر. کافی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آرگنیلیز ہوتی ہیں, پھر پارٹیشنز ہوتی ہیں, سائٹوپلازم, نیوکلیوپلازم, نیوکلیس, ڈی این اے رہتا ہے, صحیح. سو ڈو ناٹ ہیو نیوکلیس. جبکہ جب پروکریاٹس ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ہیو نیوکلیس اینڈ سوری, تو ڈو ناٹ ہیو نیوکلیس کے علاوہ دے ڈو ناٹ ہیو آرگنیلیز, کہ ان کے پاس آرگنیلیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آرگنیلیز کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا, لائک مائٹوکونڈریا ہے, صحیح, جی مائٹوکونڈریا جس ہم نے پیچھے ایگزام کی. اور دے آر سمپل. جو پروکریاٹس ہوتے ہیں ان کی جو سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے دیٹ از سمپل. مطلب یونی سیلولر ہوتے ہیں اور وہ مطلب اس کے اندر ڈی این اے سائٹوپلازم کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے اور کوئی سیپریشن نہیں ہوتی, بیچ میں باؤنڈریز نہیں ہوتی. سو جو کچھ سائنٹسٹ کا گروپ تھا جو کہ کہہ رہے تھے کہ یار جو سمپل چیز ہے یہ کمپلیکس چیز میں ایوالو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایوولوشن ہوئی ہے اس کی. کہ جو سمپل لائف تھی شروع میں وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایوولوشن یا اڈاپٹیشنز آتے نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کمپلیکس آرگنزمس کے اندر مطلب چینج ہوتی رہی, ٹھیک ہے. جبکہ جو سمپل تھے یہ یونی سیلولر بھی تھے, ٹھیک ہے, اور جو کمپلیکس تھے یہ ملٹی سیلولر آرگنزمس تھے. تو یونی سیلولر آرگنزم جو کہ سمپل تھے وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے ملٹی سیلولر آرگنزم کے اندر کنورٹ ہو گئے. تو اس کے بارے میں کافی تھیوریز ہیں, صحیح, اور ہر تھیوریز کا اپنے اپنے ایکسپیکٹ ہیں, صحیح. اس میں ایک جو امپورٹنٹ تھیوری کہہ لیں یا جو کنسیپٹ یا ہائپوتھیسس کہہ لیں کہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس, ٹھیک ہے. ہائیڈرو تھرمل وینٹس بیسیکلی اگر آپ کو گیزر فنومینا کا پتہ ہو, ہائیڈرو تھرمل وینٹس. سو گیزر فنومینا میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو گرم پانی ہوتا ہے زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے, صحیح. سو یعنی اکارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیوری کے مطابق شروع میں کیا تھا کہ مطلب ہماری جو زمین تھی وہ کافی گرم تھی, صحیح. سورج سے علیحدہ ہونے کے بعد تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مطلب ٹمپریچر لو ہونا شروع ہوا, صحیح. تو کچھ آرکیو بیکٹیریا تھے, آرکیو بیکٹیریا جو کہ اس ہائی ٹمپریچر آلموسٹ 120 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر گرو کرنا شروع ہوئے, صحیح. اور انہوں نے ہائیڈرو تھرمل وینٹس کہا تھا. اس کہہ رہے ہیں ہاٹ سپرنگس, مطلب فوارہ سے جو زمین سے اترتا ہے, ٹھیک ہے, انڈر واٹر ہاٹ سپرنگس فوارہ نکلتا ہے. سو آرکیو بیکٹیریا نے وہاں پہ گروتھ سٹارٹ کی تھی 120 ڈگری سینٹی گریڈ میں, صحیح. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر اڈاپٹیشنز آتے رہیں اور وہ آرکیو بیکٹیریا جو ہے وہ یو بیکٹیریا میں کنورٹ ہوئے, صحیح. سم ہاؤ دے آر کنورٹڈ انٹو یو بیکٹیریا, صحیح. دین یو بیکٹیریا کنورٹ انٹو پروٹیسٹس. تو آرکیو بیکٹیریا اور جو یو بیکٹیریا ہیں یہ آتے ہیں پروکریاٹس میں, صحیح. اور جو یو بیکٹیریا کے بعد جو پروٹیسٹ آ جائے گا دیٹ ول بی یوکریاٹ, صحیح. سو یو بیکٹیریا میں بھی جو آرکیو بیکٹیریا کہتے ہیں اینشینٹ ٹائپ آف بیکٹیریا, مطلب جو پریمیٹیو مطلب بہت پرانے تھے, پرانے ماحول میں رہنے والے تھے, ٹھیک ہے. یعنی بیکٹیریا آلریڈی سمپل ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے موسٹ سمپلسٹ فارم جو ہے وہ آرکیو بیکٹیریا کی ہے, صحیح. اور پھر مطلب وہ جو آرکیو بیکٹیریا تھے انہوں نے 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ان کی سروائیول تھی, مطلب اس کے ان کے پاس ایویڈنسز ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ پھر ایوالو ہوئے یو بیکٹیریا کے, مطلب ان کے اندر چینجز آتے رہیں اور پھر جو بیکٹیریا ہے وہ پروٹیسٹ کے اندر کنورٹ ہوئے. اور اس کے لیے جو ٹائم ایسٹیمیٹ ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو آرکیو بیکٹیریا تھا یہ تقریباً 3.5 بلین ایئرز اگو جو سے ہیں 3.5 بلینز ایئرز اگو
جو فرسٹ لائف تھی یا کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ آرکیو بیکٹیریا جو تھا وہ ارائز ہوا تھا، مطلب اکارڈنگ ٹو تھیوری، ٹھیک ہے، یا ہائپوتھیسس. پھر اس کے بعد 3.5 کے بعد آلموسٹ مطلب 2 بلین ایئرس کے گیپ کے بعد 1.5 بلین ایئرس اگو جو سے ہیں ہمارے پاس پروٹسٹ آیا تھا. صحیح. سو 3.5 بلین اگو ہمارے پاس آرکیو کی کیٹیگریز ارائز ہوئی تھی، مطلب ٹو سم ہاؤ، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کہ جو بیکٹیریا ہے وہ خود بخود ہائیڈروتھرمل وینٹس کے قریب مطلب اس نے جنریٹ ہوا، مطلب اٹس ہائپوتھیسس، ٹھیک ہے. مطلب اس کے اندر ایگزیکٹ مطلب ہم فگر نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم پھر کہیں گے یار بیکٹیریا کہاں سے آیا، ٹھیک ہے. سو بیکٹیریا کو کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان آرگینک مطلب میٹر تھا وہ آرگینک میٹر میں کنورٹ ہوا، اور پھر آرگینک میٹر آگے اسمبل ہوا، مطلب ایک نارمل آرگنیزم کی شیپ بنی. پھر آرگنیزم جو ہیں وہ آرکیو بیکٹیریا کہلایا، آرکیو بیکٹیریا میں چینجز آتی رہیں، یو بیکٹیریا میں کنورٹ ہوا. پھر یو بیکٹیریا جو ہیں وہ پروٹیس کے اندر مطلب آگے ایوالو ہوئے. صحیح. اور اس میں پھر فوٹوسنتھسس سٹارٹ کی انہوں نے، ٹھیک ہے. تو پہلے کیموسینتھیٹک بیکٹیریا تھا، کیموسینتھیٹک سے مراد کہ وہ H2O کی جگہ پہ H2S یوز کرتے ہیں، مطلب واٹر کی جگہ پہ ہائیڈروجن سلفائڈ وہ استعمال کرتا تھا، ٹھیک. اور پھر آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہوتا رہا H2O کے اندر، پھر اس میں سے آکسیجن ریلیز ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور انوائرمنٹ کے اندر آکسیجن اکومولیٹ ہونا شروع ہوئی. صحیح. اور پھر اوزون بلڈ اپ ہونا شروع ہوئی. سو اگین اٹس ہائپوتھیسس کا مطلب کس طرح اوزون لیئر بنی، کیونکہ اوزون لیئر کا لائف کی سروائیول کے لیے بہت بڑا رول ہے. مطلب جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہے وہ وہ زمین پہ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور اوزون لیئر اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگین یہ کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ اوزون لیئر فارم، مطلب اوزون لیئر کس طرح بننا شروع ہوئی. صحیح. چلیں پھر بھی جو ہائپوتھیسس کے مطابق یہ ہے کہ ہائیڈروجن سلفائڈ جو ہے وہ پہلے یوز کرتے تھے بیکٹیریا، پھر وہ آہستہ آہستہ جو سے بیکٹیریا وہ واٹر پہ شفٹ ہوئے، اور پھر واٹر سے آکسیجن ریلیز ہونا شروع ہوئی. صحیح. اب بیکٹیریا سے آگے مطلب یہ تو آرکیو بیکٹیریا یو بیکٹیریا ہے کہ مطلب جو کیموسینتھیٹک یا فوٹوسینتھسس شروع کرنا شروع ہوئی، یہ بھی فوٹوسینتھسس سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے. انہوں نے خوراک جمع کرنا شروع کی. صحیح. فوٹوسینتھسس کیموسینتھسس ہوگی. اس کے بعد جو یو بیکٹیریا تھے وہ آگے پروٹسٹ میں یا پھر کہہ لیں کہ زیادہ یوکریاٹس میں کس طرح کنورٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے دو ہائپوتھیسس مزید ہیں، جیسے ایک اسے ہم کہتے ہیں میمبرین انویجنیشن ماڈل یا ہائپوتھیسس کہہ لیں، اور ایک انڈو سمبیونٹ ہائپوتھیسس ہے، ٹھیک ہے. دونوں کے اپنے اپنی رائے ہے. صحیح. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یعنی اب پروٹسٹ کس طرح بنے، مطلب پروکریاٹس ٹو یوکریاٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دو ماڈل ہیں. ایک ہے ماڈل ہاؤ پروکریٹ کنورٹڈ ٹو یوکریاٹس، اس میں ایک میمبرین انویجنیشن ماڈل ہے، انویجنیشن، اور دوسرا انڈو سمبیونٹ ماڈل، انڈو سمبیونٹ. ٹھیک ہے. اگر ہم نام پہ ہی دیکھیں ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں یا ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. سو اگر نام سے دیکھیں تو میمبرین انویجنیشن سے مراد کہ اس کے اندر جو آرگنیزم ہے اس کی میمبرین انویجنیٹ ہوگی، مطلب اٹ ول سم ہاؤ اگر لائک دس از اے بیکٹیریا. صحیح. اور پھر اس کی میمبرین انویجنیٹ ہوگی لائک دس، اور پھر یہ میمبرین انویجنیٹ ہونے کے بعد یہ اندر کوئی ایک آرگنیلی بنا لے گی، ٹھیک ہے، لائک دس از اے آرگنیلی. صحیح. کہ مطلب اس کی اپنی میمبرین ہے وہ انویجنیٹ ہوئی، اس نے کوئی اسٹرکچر بنایا، اور وہ پھر اسٹرکچر جو ہے وہ سائٹوپلازم کا پارٹ بن گیا. صحیح. اور پھر اس طرح باؤنڈریز بننا شروع ہوئی کس کے اندر، سائٹوپلازم کے اندر. تو اس طرح مطلب یوکریاٹک سیل ایوالو ہو رہا ہے. انڈو سمبیونٹ ماڈل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ یار لائک ایک اور بیکٹیریا ہے، لائک یہ اسپائرلا ٹائپ بیکٹیریا ہے، بیکٹیریا کون سا اسپائرلا، ٹھیک، اور ایک بڑا بیکٹیریا ہے. سو یہ دونوں جو اسپائرلا ہے وہ اس کے اندر گیا، اینڈ یہ دونوں آپس میں سمبیوسس کے ذریعے اسپائرلا جو ہے وہ اس کا کیا بن گیا، فلیجلا بن گیا، اور یہ جو ہے وہ بیکٹیریا ہے بی. صحیح. کہ مطلب اسپائرلا بیکٹیریا ڈفرینٹ ہے، اور وہ ایک اور بیکٹیریا کے ساتھ جا کے انہوں نے سمبیوسس ہوئی. سمبیوسس کا پروسیس سے کیا مراد ہے، مطلب
جب دو آرگنزم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے جس میں دونوں کا فائدہ ہو. تو خیر اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ لارجسٹ بیکٹیریا کا جو اسپائرلا تھا وہ پارٹ بن گیا, اسے ہم نے فلیجلا کہنا شروع کر دیا. صحیح. سو دیٹ از انڈو سمبیونٹ ماڈل. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے نیچے ایگزامپلس ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں. مطلب یہ میمبرین انویجنیشن ماڈل ہے, نہیں سوری یہ میمبرین انویجنیشن نہیں, یہ انڈو سمبیونٹ ماڈل. انڈو سمبیوسس کس طرح ہو رہی ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل ایک بیکٹیریم ہے, صحیح, لائک کوئی بھی بیکٹیریم ہے, اور اس کے اندر فار ایگزامپل ریسپریٹری انزائم ہے, اٹ کنٹینس ریسپریٹری انزائمس. صحیح. سو ریسپریٹری انزائمس کا بیکٹیریا یہ ایک اور بیکٹیریا نے کہہ لیں یا ہوسٹ سیل نے اسے انگلف کیا. ٹھیک. پھر اس کے گرد جو سے وہ ڈبل میمبرین بن گئی, مطلب انگلفنگ, اسے آپ کہتے ہو انڈوسائٹوسس. یہ کیا ہو رہی ہے, انڈوسائٹوسس. صحیح. سو اس نے ریسپریٹری انزائمز والے بیکٹیریم کو انڈوسائٹوس کیا اور پھر اس کو سائٹوپلازم کے اندر لیا, اور پھر اس کے گرد جو سی وہ دو لیئرز بن گئی. ٹھیک ہے, مطلب ایک اس کی اپنی لیئر تھی بیکٹیریم کی, اور دوسرے جو ہے ہوسٹ سیل پرووائڈ کر رہا ہے. صحیح. سو اس طرح ڈبل لیئر کی ہمارے پاس مائٹوکونڈریا آ گیا. سو مطلب یہ جو بیکٹیریا تھا وہ ایسا سا پورا آرگنیلی کے اندر ایوالو ہو گیا, مطلب آرگنیلی کے اندر ڈیولپ ہو گیا. تو اس طرح ہمیں کہہ لیں کہ ایک یوکریاٹک سیل ملا پروکریاٹک سیل سے. ٹھیک ہے, مطلب دو سیلز تھے, انہوں نے آپس میں انڈو سمبیوسس کی, اور ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ یوکریاٹک سیلز آ گئے. صحیح. اوکے, میمبرین انویجنیشن کو دیکھتے ہیں اگر ہم. اوکے, یہ ٹائپ ایجنسی ہے وہ انڈو سمبیوسس کی. میمبرین انویجنیشن بعد میں ڈسکس کرنا ہے. سو اس میں بھی دیکھیں اگر ہم, تو یہ پرائمری یوکریاٹک سیل ہے, اور پھر اس نے مختلف کہہ لیں کہ سائنو بیکٹیریا کو انگلف کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اندر فوٹوسنتھسس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. صحیح. اور پھر یہ سکینڈینوسائٹس, مطلب اس طرح ایک لارجر اسٹرکچر بنتا گیا. مطلب ڈفرینٹ ٹائپ آف بیکٹیریاز ڈفرینٹ فنکشنز وہ کر رہے تھے. مطلب ایک فوٹوسنتھسس کر سکتا تھا, ایک ریسپریشن کر سکتا تھا, دونوں جوائن ہوئے فوٹوسنتھسس اور ریسپریشن دونوں کر سکے. پھر ایک اور بیکٹیریا تھا جس کے پاس فلیجلا تھا, تو تینوں جوائن ہوں گے تو فلیجلا موومنٹ بھی کر سکے گا, ریسپریشن بھی کر سکے گا, فوٹوسنتھسس بھی کر سکے گا. تو اس کا مطلب مختلف آرگنزمز جن کے مختلف فنکشنز تھے وہ آپس میں آ کر سنگل یا یونیسیلولر باڈی بنائی انہوں نے, اور وہ پہلی یوکریاٹک باڈی کہلائے گی. دیٹ از انڈو سمبیوسس ماڈل. صحیح. میمبرین انویجنیشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, لائک میں ایگزامپل دیتا ہوں. میمبرین انویجنیشن, میمبرین انویجنیشن میں ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک بیکٹیریا ہے دس, پھر اس کی میمبرین انویجنیٹ ہوگی, مطلب اپنا میمبرین سے ہی اس کا اسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. صحیح. تو یہ لائک پورا اس نے سرکل بنایا, پھر اس کے اندر ایک سیکنڈری اسٹرکچر بنا لائک دس. صحیح. اس طرح مطلب میمبرین ہے جو کہ انویجنیٹ ہوگی, اس کے بعد یہ دوبارہ لیول ہو جائے گا. صحیح. اور اس کے بعد یہ اسٹرکچر بن جائے گا, جیسے فار ایگزامپل مائٹوکونڈریا کہیں گے, کیونکہ جو بیکٹیریل سیل ہوتا ہے, مطلب یہ اٹ واز اے بیکٹیریل سیل. صحیح. اور یہ اس کا فلیجلا فار ایگزامپل. سو بیکٹیریل سیل ہوتا ہے, اس کے سیل میمبرین پہ ہی ریسپریٹری انزائمز پڑے ہوتے ہیں. سو وہ انویجنیٹ ہوئے, وہ ایسا ایسا ریسپریٹری انزائمز سے ہے وہ پورا ایک کہہ لیں کہ مائٹوکونڈریا یا پھر کہہ لیں کہ پوری آرگنیلس بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح میمبرین انویجنیشن سے اندر نیوکلس بن گیا. صحیح. اور اندر کہہ لیں کہ گولجی باڈیز بن گئی میمبرین انویجنیشن سے, گولجی باڈیز. یعنی میمبرین انویجنیشن ماڈل کیا کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی سنگل سیل ہے وہ اپنی ہی میمبرینز کی انویجنیشن کروا کے جو اسپیشلائز کہہ لیں کہ انزائمس ہیں ان کو ایک کنٹینر کے اندر کہہ لیں کہ پارٹیشننگ کے اندر ڈال دیتا ہے. صحیح. اس طرح مطلب اپنی ہی میمبرین اس کی پارٹیشننگ کر دیتی ہے. صحیح. سو دیٹس میمبرین انویجنیشن ماڈل یا ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں. سو یہ ایگزامپلس ہوگی میمبرین انویجنیشن اور انڈو سمبیوسس کے, ہاؤ پروکریاٹس کنورٹڈ انٹو یوکریاٹس. ٹھیک ہے. یوکریاٹک سیلز کس طرح بنا, مطلب ایسا سیل جس کے اندر کوئی آرگنیلز نہیں تھی اس کے اندر آرگنیلز کس طرح آئیں. پھر اس کے بعد جو یوکریاٹک سیلز ہیں ان کے اندر ایک دفعہ جب یوکریاٹک سیل بن گیا تو اس کے اندر مزید ڈائیورسٹی آتی رہی, مطلب وہ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر پر شفٹ ہوتے رہے. صحیح. اور ملٹی سیلولر بھی ایون مطلب ملٹی سیلولر لائک اس, جس طرح ہم خود ہیں اس طرح کی باڈی انہوں نے بنائی جس میں ڈویژن آف لیبر آ گئی, مطلب ہر کام کرنے کے لیے اسپیشل ٹیشوز آ گئے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں اسپیشلائز ہوتی ہیں آرگنیلز کے حساب سے. ٹھیک. اور اس طرح بہت زیادہ ڈائیورسٹی کریٹ ہوگی لیونگ تھنگس کے اندر.
ٹھیک ہے، مطلب ایک دفعہ جب کہہ لیں کہ ہمارے پاس آرکیو بیکٹیریا تھا شروع میں، آرکیو بیکٹیریا اٹ از کنورٹڈ ٹو یو بیکٹیریا، یو بیکٹیریا سے ہمارے پاس پروٹسٹ آئے. صحیح. پروٹسٹ جو ہے وہ سب سے ڈائیورس کنگڈم ہے، تو اس کے اندر پلانٹ لائک تھا، پلانٹ لائک پروٹسٹ ہیں، اینیمل لائک پروٹسٹ ہیں، اور فنجائی لائک پروٹسٹ ہیں. صحیح. پلانٹ لائک نے آگے جا کے پلانٹ بنائے، اینیمل لائک نے اینیمل کنگڈم، اور فنجائی لائک نے فنجائی. سو اس طرح کے پاس 3 کنگڈم آ گئے، فنجائی، اینیمیلیا، پلانٹ، پروٹسٹ اینڈ بیکٹیریا، جس کے اندر آرکے بیکٹیریا بھی آتا ہے اور یو بیکٹیریا بھی آتا ہے. صحیح. تو اس طرح مطلب ایوولوشن ہوئی ہے اور ایسا ایسا موڈیفکیشنز آتے رہی ہیں، اور یہی تھیوریز ہیں جو سائنٹسٹ نے پیش کی ہیں کہ کس طرح پروکریاٹک سیل سے یوکریاٹک سیل اوریجنیٹ ہوئی ہے. صحیح. سو آگے ہم اگلے لیکچر میں ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے.